اپنے آپ تک پہنچائیے، اسی پر عمل کر لیجیے، بس وہی ضرورت کی باتیں تھی، اس سب کا نچوڑ ہم نے بتا دیا ہے آپ کو کہ اگر اسی پر عمل کر لیا نا تو یاد رکھیں ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہمارے ماں باپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ آج ماں باپ جو ہے بہت دکھی ہیں، صحیح بتا رہا ہوں بہت دکھی ہیں۔ میں لوگوں میں رہتا ہوں، یہ الگ بات ہے باہر نہیں رہتا ہوں لیکن لوگوں سے جڑا ہوا رہتا ہوں، لوگوں سے جڑا ہوا رہتا ہوں۔ میرے یہاں جتنے نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں میں ایک ایک کی خبر رکھتا ہوں، اگر وہ بیمار ہیں ایک دو روز نہیں آئے تو میں معلوم کرتا ہوں فلاں انسان کیوں نہیں آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو فون نہیں کر پاؤں، سیدھے ان سے نہیں پوچھ پاؤں، لیکن ان کی خبر رکھتا ہوں، لوگوں سے جڑا ہوا ہوں۔ ماں باپ بڑے پریشان ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ ایک منٹ رک یار، دیکھو شیخ برات ہے نا آج، کہنا ہے بابو بیٹھ جاؤ، اب کوئی نہیں اٹھو، 10 منٹ تک کوئی نہیں بیٹھو، کوئی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ، تم نے مجھے کھڑا کر دیا، اب تم لوگ بیٹھو، بیٹھ جاؤ، اگر کوئی ضرورت ہے تو پھر چلے جاؤ، زیادہ ضروری ہے تو زیادہ سید صاحب قبلہ کے لیے مؤذن صاحب پانی منگوا رہے تھے، مجھے لگا شاید اٹھ کر جا رہے ہیں۔ دیکھو دیکھو میری طرف توجہ رکھو، دل سے کہہ رہا ہوں، شیخ برات تھی نا، ہمارے گھر میں بھی آپ کے گھر میں بھی سب کے گھر میں حلوے بنے تھے سارے صاحب کے لیے۔ اس کے علاوہ ویسے بھی جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، 10ویں کی فاتحہ ہو، 20ویں کی فاتحہ ہو، 40ویں کی فاتحہ ہو، میری طرف دیکھو بھائی، میری طرف دیکھو یار، ہم کیا کیا انتظام کرتے ہیں۔ والدین کے جانے کے بعد، ماں باپ کے جانے کے بعد کیا کیا انتظام کرتے ہیں، وہ ساری مٹھائیاں انتظام کرتے ہیں جو کبھی بھی اپنے ماں باپ کو لا کر نہیں دیا ہوگا، 2-4 پیس اس میں سے، 2-4 پیس اس میں سے، 2-4 پیس اس میں سے، کہتے ہیں کہ ہر قسم کے پھل فروٹ ہم لا کر رکھتے ہیں، رکھتے ہیں، اور کئی طرح کے پکوان تیار کرتے ہیں، بناتے ہیں، قورمے الگ، بریانی الگ، پتہ نہیں کیا کیا آپ تیار کرتے ہیں۔ دیکھو میری طرف دیکھو میرے نوجوان، میں ان سب چیزوں کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، حرام نہیں کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں خود سنی ابن سنی ہوں، میں سنی، میرا باپ سنی، میرا دادا سنی، نہ صرف سنی بلکہ میں بھی اسی لائن کا ہوں، میرے والد صاحب بھی، میرے دادا پردادا لکردادا 7 پشتوں تک اسی لائن کا، مسجد اور مدرسے میں خدمت کرنے والے، علم دین پھیلانے والے، پڑھانے والے، امامت کرنے والے، لیکن جو حق ہے جو سچ ہے وہ تو بولوں گا، دل پر ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہوں، جتنی چیزیں ہم فاتحے میں استعمال کرتے ہیں اسے کون کھاتا ہے؟ ہمیں لوگ کھاتے ہیں کہ ہمارے مرحومین کھا پاتے ہیں؟ نہیں کھاتے، جائز ہے، ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں بند کر دیجیے، فاتحے میں یہ چیزیں آپ نہ رکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی میرے، بس میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اسے کون کھاتا ہے؟ میں کھاتا ہوں یا آپ کھاتے ہیں؟ ہم لوگ کھاتے ہیں، مرحوم تو نہیں کھاتے ہیں؟ سوچیں، کبھی زندگی میں آپ نے وہ پھل فروٹ وہ مٹھائی اپنے والدین کو لا کر کھلایا ہے؟ تو کیا فائدہ؟ اصالِ ثوابی کرنا تھا نا، اور بھی دیگر راستے تھے اصالِ ثواب کرنے۔ کہنے کا جو مقصد ہے، جو حاصل کلام ہے وہ یہی ہے کہ میرے ملت کے نوجوانوں، دنیا سے جانے کے بعد جو آپ آنسو بہاتے ہیں، جو آپ روتے ہیں، آپ کو اس کا کچھ نہیں ملتا، جیتے جی اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، ماں باپ کی خدمت کر لو، جو کچھ آپ کھلانا چاہتے ہو کھلا دو، جو مٹھائی کھلانا چاہتے ہو لے آؤ کھلاؤ انہیں، جو پھل ابھی کھلانا چاہتے ہو جو فاتحہ میں تم بعد میں رکھو گے وہ پھل ابھی لے آؤ، ان کو کھلاؤ بھی، آج انہیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، آج انہیں کھلانے کی ضرورت ہے، انہیں کھلاؤ، انہیں پلاؤ، انہیں خوش رکھو، ان کی خدمت کرو، یاد رکھو
آپ سکون پانے کے لیے یہاں اسی جے پور شہر کے جو بڑی بڑی جگہ گھومنے کی ہے، آپ عامر چلے جاؤ گے، آپ WTC جاؤ گے، آپ بڑی بڑی جگہ پہ جاؤ گے سکون پانے کے لیے، ہوٹلوں میں جاؤ گے، پارکوں میں جاؤ گے، بڑی بڑی جگہوں پہ جاؤ گے، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ لو گے، بڑے بڑے گدے پر نرم و نازک بستر پر آپ سو جاؤ گے، لیکن خدا کی قسم وہ سکون آپ کو نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں مل سکتا ہے جو سکون آپ کو آپ کے ماں باپ کی زندگی میں ان کے پاس نہیں مل سکتا ہے۔ میں نے بہتوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے پیسے والوں کو دیکھا ہے، وہ یہی کہتے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش وہ دیکھتے، کاش وہ دیکھتے۔ میری ملت کی نوجوانوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، آپ اتنی خدمت کر لو اپنے ماں باپ کی، اتنی دعائیں لے لو کہ دنیا سے جانے کے بعد آپ کو کاش نہیں کرنا پڑے، آپ اللہ کا شکر نہیں کریں کہ دنیا سے چلے جائیں تو جب بھی بات آئے تو یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کی، یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کی، یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے اس طرح سے خدمت کی، اس طرح سے خدمت کی۔ ہم نے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، واقعی میں نہیں کیا، سوچو نہیں کیا اور سوچو کچھ بھی نہیں کیا، 10 سال پیچھے چلے جاؤ کچھ نہیں کیا، پریشان کرنے کے علاوہ اب بھی پریشان کرتے رہیں گے۔ دیکھو دیکھو میرے آج ہمارے نوجوان کے بچے یہ کافی وقت تک یہ روڈ پر، دکان پر، چوراہے پر یہ اپنا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں، اور معلوم ہے آپ کی ماں ایک ایک منٹ آپ کا انتظار کر رہی ہے، انہیں اس وقت تک سکون نہیں آ جاتا جب تک آپ گھر نہیں پہنچ جاتے۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، ابھی میں گھر گیا تھا دسمبر کے مہینے میں کہیں گیا، آنے میں تاخیر ہو گئی، میرے بھائی جس مدرسے میں پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ وہ جامعہ میں پڑھاتے ہیں، اور جامع مسجد کے امام بھی ماشاءاللہ حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، وہاں گیا، پھر وہاں سے آنے میں تاخیر ہو گئی تو راستے میں ایک ہمارے اور دوست تھے حافظ غلام غوث، ان کے ہم ٹھہر گئے۔ اتفاق سے یہ کہ جو ہے ہمارے فون میں نیٹ ورک بھی نہیں آ رہا تھا بارڈر کی وجہ سے، بارڈر کے اس طرف چلے گئے تھے زیادہ دور، تو نیٹ ورک بھی نہیں آ رہا تھا، بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میری امی ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحے ابھی نہیں آ رہا، ابھی نہیں آ رہا، ابھی نہیں آ رہا، اتنی دیر میں کتنی ساری منتیں باندھ دی۔ میرے یہاں خود مزار پاک ہے حضور حنیف ملت علیہ رحمہ کا، اور حضور حنیف ملت کون ہے جانتے ہیں؟ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے پہلے خلیفہ ہیں، اور یہ حضور حنیف ملت کا 35واں عرس ہے، پرسوں عرس ہے میرے یہاں، 16 شعبان کو، 14 شعبان ہے 15 کی رات لگی، 16 شعبان المعظم کو وہاں منت ماندی، حضور غوث پاک کی بارگاہ منت ماندی، کیا حضور غوث پاک میرا بیٹا صحیح سلامت واپس آ گیا؟ کہیں نہیں گیا تھا بھائی، میں 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر دور تھا گھر سے، جاڑے کے موسم میں شام جلدی ہو جاتی ہے، گھبرا گئی میری امی۔ اس دن مجھے بہت احساس ہوا، بہت احساس کہ میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں، بیان کرتا ہوں، لیکن آج واقعی میں ایسا، سچ میں ایسا ہے کہ واقعی میں ماں انتظار کرتی ہے، واقعی ماں انتظار کرتی ہے۔ جو محبت آپ سے آپ کی ماں کرے گی کوئی کر ہی نہیں سکتی ہے، نہیں کر سکتی ہے، کر ہی نہیں سکتی ہے۔ جتنی بھی محبت ہے آج اس کے پیچھے مطلب کچھ ہے، بس ایک آپ کی ماں کی محبت ہے، آپ کے باپ کی محبت ہے جو خالص ہے، جو مطلب سے پاک ہے، جو خلوص سے بھرا، جو بھری ہوئی ہے، آپ کے ماں باپ کی محبت ہے۔ اس محبت کو پہچانو اور ان کی خدمت کرو۔ اسی لیے میں نے آپ سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ رسول کو گواہ بنا کر وعدہ کرو، عہد کرو کہ ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے باپ سے لڑتے ہوئے، باپ نے ڈانٹ دیا، کچھ زور سے بول دیا تو باپ سے زیادہ اونچی آواز میں لڑکا بولنے لگا، اپنا سب کچھ برباد کر لیا۔ قرآن تو کہتا ہے
ولا تقل لهما اف، ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، ماں باپ کو ہوں بھی نہ کہو۔ آپ چاہے جتنے کامیاب ہو جاؤ، آپ چاہے جتنے پڑھ لکھ لو، آپ چاہو جو چاہو بن جاؤ، کچھ بھی حاصل کر لو زندگی میں، دنیا میں جو چاہو حاصل کر لو، جو چاہو بن جاؤ، لیکن ماں باپ کے سامنے صرف ایک بیٹا بن کر رہنا ہے، ایک بیٹا بن کر رہنا، ایک غلام بن کر رہنا، کبھی ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا۔ آج ہمارے رہتے ہوئے میرے ملت کے نوجوانوں سوچو، اگر ہمارے ماں باپ پیسے کے لیے محتاج ہو گئے تو کیا فائدہ ایسی جوانی کی، کیا فائدہ ایسی طاقت و قوت کی، کیا فائدہ ایسی نوکری کی، اور کیا فائدہ ایسی دولت کی۔ اگر آپ کے ماں باپ پریشان ہیں تو آج عہد کر لو کہ انشاءاللہ ماں باپ کا ہاتھ بٹاؤں گا، باپ کا ہاتھ بٹاؤں گا، باپ کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ باپ اس وقت کتنا خوش ہوتا ہے جب بیٹا جوان ہوتا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، کہتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگا ہے، والد کو اس وقت اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ اس خوشی کو، اس سکون کو ایک والد ہی محسوس کر سکتا ہے کہ اب میرا بیٹا ہو گیا ہاتھ بٹانے والا۔ اور آج کے بیٹے، آج کے بچے ہاتھ کیا بٹائیں گے کہ تو برباد کر رہے ہیں والد کو، تو پریشان کر رہے ہیں والد کو۔ تو آپ کو یہاں سے عہد کر کے جانا ہے کہ ہم اپنے والد کو پریشان نہیں کریں گے، ہم اپنے والد کا ہاتھ بٹائیں گے انشاءاللہ۔ عہد کرتے ہیں، مجھے بھی بڑی دعائیں ملیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ نے عمل کیا تو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ویسے ہی بخش دے گا، مجھے بڑی دعائیں ملیں گی انشاءاللہ۔ عمل کریں انشاءاللہ۔ میں بڑا سمجھدار ہوں، بڑا چالاک ہوں، بڑا ہوشیار ہوں، دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کے لیے سمجھتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کوئی ناراض ہو جاتا، کوئی بات نہیں، اپنی آخرت سنوار لے، دو بات مجھے بول لیا چل ٹھیک ہے تو اپنا بنا لے، آپ کی آخرت سنور جائے گا، اللہ ہمیں بھی انعام دے گا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے زیادہ ہمت یہی کہ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی دعائیں گے۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں اپنے آپ کے لیے امام ہو سکتا ہوں، لیکن میں اپنے ماں باپ کے لیے صرف اور صرف ایک غلام ہوں، صرف ایک غلام ہوں۔ جہاں بیٹھتا ہوں ماں باپ کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ آج مجھے جو بھی عزت ملی ہے میرے ماں باپ کی دعاؤں کا سبب ہے۔ کہ آج یہی اسی جے پور شہر کے بڑے بڑے مدرسے میں تحدیث نعمت کے لیے بول رہا ہوں، اپنی پڑھائی کے لیے، تعریف کے لیے نہیں بول رہا ہوں۔ یہ بڑے بڑے مدرسے جہاں بھی جاؤں، تمام اساتذہ، تمام پڑھانے والے، حالانکہ اس میں مجھ سے زیادہ عمر دراز بچے پڑھنے والے ہیں وہاں، لیکن وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، پڑھانے والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، وہ احترام کرتے ہیں۔ ہم کسی لائق نہیں ہے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں، صرف میرے ماں باپ کی دعا ہے، میرے ماں باپ کی دعا۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، ابھی میرے والد صاحب سفر میں، مجھے رات بھر نیند نہیں ہے، رات بھر بے چینی ہوتی ہے، میرے ابو کہاں پہنچے، فون کرنے سے بھی ڈرتا ہوں، ایسا نہیں کہ میرے ابو سو رہے ہو تو کہ نیند میں خلل آئے، اور انتظار بھی کرتا رہتا ہوں کہ زیادہ بات ہو جائے تو فون کرتا ہوں۔ روزانہ صبح سب سے پہلے، سارے کام بعد میں، سب سے پہلے ماں باپ سے بات کرتا ہوں۔ جتنے پڑوس پردیسی ہیں وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے بات کیا کرو، سب سے پہلے ان کی دعائیں لے کر جایا کرو۔ اور سانگانیر والے، جے پور والے، تم تو بڑے خوش قسمت ہو، تم تو بڑے خوش قسمت ہو۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو آپ تو اور بھی زیادہ خوش قسمت ہو۔ آپ بات کر کے نہیں، ماں باپ کو